عشق میری روح کو قلم کی نوک سے پی رہا ہے۔ میری خاموشی آگ کو پینے کے مترادف تھی اور میں نے وہ پی لی۔ میری تنہائی میرے گلے میں لٹکتی ہوئی ایک بے حقیقت سلطنت تھی اور میں خود بے حقیقت ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی یادداشت میں جمع تمام حروف بکھیر دیے۔ اب میں ایک بے حرف انسان ہوں۔ میرا پہلا خط میرے دل کے سوز، میرے روح کی جلتی تپش سے بھرا ہوا تھا۔ یہ شکایت تھی، یہ ملال تھا، یہ اداسی میں لپٹا ہوا ایک پیغام تھا۔ زبان کو دل کا آئینہ کہتے ہیں، جیسے صحرا اور ریت۔ میرا دل موجزن ہے اور میرے الفاظ بکھر رہے ہیں۔ میری زبان خاموش ہے اور میرا دل ان راستوں سے خفا ہے جو تجھے مجھ تک نہیں لاتے۔ اے میری جان، اے میرے ماہرو محبوب، تجھ سے آنے والی بلا بھی مجھ پر جان سے زیادہ میٹھی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی عزیز جان کو چھوڑ دیا۔ چاہے یہ جسم تیرے عشق میں جلے، جلایا جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے میرے دل کے یار، افسوس تو ہمیں کتنے ہی دکھ اور حسرتوں کے درمیان چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے معلوم ہے تو ہم سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو تڑپتا رہا، شکوے کرتا رہا، مگر بے سود۔ رحم نہ کرنے والے، پناہ نہ دینے والے حکم کے آگے تو مجبور ہو گیا اور پھر چلا گیا۔ تو ہر سو دوڑا، ہمارے پاس رہنے کا کوئی راستہ تلاش کیا، بہانے سوچے، مگر کوئی راہ نہ پائی اور بے بس ہو کر رخصت ہو گیا۔ کہاں گئے وہ تیرے ہونٹوں پر مسکراتے گلاب؟ کہاں گئی وہ چاند جیسی منور پیشانی؟ کیسے ہوا کہ تو ایک حقیر گوشے میں جا چھپا؟ تو دوستوں کی محفل سے جدا ہوا، تجھ سے محبت کرنے والوں کو چھوڑ گیا اور ایسی زمین میں جا بسا جہاں تیری ہم نشینی فقط کیڑے اور سانپ ہوں گے۔ کہاں گئے وہ لطیف الفاظ، وہ نور سے بھرے کلمات؟ وہ عقل جو الہی اسرار سے آشنا تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ ہاتھ جو ہمارے ہاتھوں کو تھامتے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ قدم جو مرام کے باغات میں گلاب کے گلزاروں میں جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو نرم دل تھا، نازک طبیعت تھا، تو لوگوں کے دل جیتنا جانتا تھا، محبت کرنا جانتا تھا، مگر اب تو ایسی زمین میں جا بسا جو کسی کو نہیں اپناتی، جو انسانوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا تجھے؟ تو نے کیسا خیال باندھ لیا، کیسی راہ پر چل پڑا؟ یہ کیسا طویل، بے ہنگم اور اندھیرا راستہ تھا جس میں تو کھو گیا؟ جب تو روتا ہوا وہاں گیا تو آسمان بھی آنسو برساتا رہا۔ چاند نے اپنے چہرے کو چیر ڈالا، میرا دل خون سے بھر گیا، مگر میں کیا جانوں، کیا پوچھوں؟ بہتر ہے تو ہی بتا دے۔ کیا تو ہوش میں تھا جب گیا، جب تو ہمیں چھوڑ گیا؟ کیا تو نے حق کے عاشقوں، صالحین کی صحبت کو چنا، یا کہیں تو عشق سے محروم ہی نہ ہو گیا؟ میری زندگی کے ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ یہ دوستی کا گواہ ہے۔ تیری واپسی کی امید میری واحد آرزو ہے۔ میں کیا کہوں؟ کیا رونا صرف کمزوروں کا کام ہے؟ تو جان لے میں بہت کمزور ہوں، میں خود کو جانتا ہوں، مگر دیکھ تجھے بتا نہیں سکتا۔ میرے اندر جھانک کر دیکھ، یہاں بہار بھی ہے، خزاں بھی۔ پہلے خط کے بعد ہفتے گزر گئے، نہ کوئی جواب آیا، نہ کوئی خبر۔ پھر میں نے ایک اور خط لکھا۔ میں عشق کا اسیر ہو چکا ہوں، یہ رتبہ کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں۔ میں تجھ پر فریفتہ ہوں شمس، ایسی منزل کسی شہنشاہ کے پاس بھی نہیں۔ اگر تو آئینے میں اپنی صورت دیکھے تو جان لے کہ جس کا دل تیرے عشق کا غلام ہوا، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر میرے دل میں جھانک سکے تو دیکھے گا، میں نے تیرے عشق کا پرچم وہاں گاڑ دیا ہے جسے اب کوئی سر نگوں نہیں کر سکتا۔ عشق کی قسم، ہر عاشق تیرا اسیر ہے، اگر تو اسے اپنے در سے نکال دے تو وہ کہاں جائے گا؟ کیا ہی خوبصورت ہے ایک گہری آہ کے ساتھ تجھے یاد کرنا، ہر صبح تجھے سوچ کر بیدار ہونا،
ہر رات تیرا خواب دیکھ کر سونا، کیا ہی خوبصورت ہے تیرے آنے پر بچہ بن جانا، تیرے جانے پر رو پڑنا۔ تو کیسا خوبصورت یار ہے شمس، ایسا یار جس کے ہجر میں جلنے سے میں نہیں تھکتا، جس کے عشق میں جل کر میں اور زیادہ پیاسا ہوتا ہوں۔ میری جلا وطنی کا نام کیا ہے شمس، میری حالت کو کوئی نام تو دے۔ کیا میں تنہا ہوں، کیا میں بیمار ہوں، کیا میں اجنبی ہوں، میں کہاں ہوں، میں کیا ہوں شمس؟ حرف ایک معنی رکھتا ہے اور اس کا مطلب خود میں پوشیدہ ہے۔ میرے حروف کو کس ہوا میں بکھیر دیا گیا شمس؟ تو نے کہا تھا جو اپنے نفس پر غالب آ گیا وہی عشق میں کامیاب ہے۔ اب بتا کیا میں مغلوب ہوں یا مظلوم؟ تیری محبت کی راہوں کو پار کر چکا، 8ویں اور آخری منزل پر میں خود کو فراموش کر بیٹھا۔ وجود بھی فریب تھا، عدم بھی سراب نکلا۔ عشق تجھ سے سیکھا اور ایک نظر میں میرا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ تیرے دل کی حرارت میرے دل کے لیے آب حیات بنی۔ تیرے بغیر عشق کا کوئی نام نہیں۔ جو کچھ جانتا تھا بھول چکا، جو کچھ بھولا تھا یاد آ گیا۔ میری روح کا بادشاہ تو، میری سانسوں کی زنجیر تو میرے اندر اترنے والی الہی روشنی ہے۔ تیرے ساتھ میں نے خدائی محبت کی پرواز کی اور اب میرے پر کٹ چکے ہیں اور میں بے قراں اندھیروں میں گر رہا ہوں۔ اے میرے دل کے طبیب، میں تیرا طالب ہوں۔ تو اس سے دوری کی اذیت میں میرا دل ایوب کی بیماری کی مانند ہو چکا ہے، مگر مجھ میں ایوب سا صبر کہاں۔ بس آ جا یعقوب کے یوسف کی طرح، میرے دل کے پردے چاک کر میری آنکھوں کو کھول دے، اپنی آنکھیں پھر سے میری آنکھوں کو بخش دے۔ تیری آنکھیں قوت کی کرن ہیں، تیری آنکھیں معراج کا سرما ہیں، تیری آنکھیں کوثر کا چشمہ ہیں۔ بس آ جا وہ آنکھیں لے کر جن کی جدائی نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا۔ عشق کی بیماری میں مبتلا ہوں، جدائی کا اسیر ہو گیا ہوں، اسی لیے میں حیران ہوں، میں نہیں جانتا میں کیا کروں۔ میرا دل تیری طرف بہتے دریا کی طرح ہے، میرے آنسو بے روک ٹوک بہنے والی ندی ہیں۔ میں تجھے محبت کے خطوط بھیج رہا ہوں میرے دل کی گہرائیوں سے۔ میں ان ستاروں کا پیچھا کر رہا ہوں جو تیری زلفوں میں چمکتے ہیں۔ میرے پرندے، میرے شمس، آج میری روح نے میرے دل کو پھر اداسی کی بارات میں بلا بھیجا۔ میں نے بغیر کسی اعتراض کے بادلوں کی نم آلود نظریں اپنی جلد پر حجاب کی طرح اوڑھ لی۔ میرے آسمان میں گرج چمک کا شور برپا ہوا اور میں تیرے فضل و جمال کے آستانے میں پناہ لے کر اپنی ٹوٹی بکھری ذات کو جوڑنے لگا۔ اور اب پھر سے میری بے قرار روح کے ساحلوں پر وہی شعلہ برساتے بادل آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ میں نے اپنے دل کی مٹی میں ہر معنی کو بونے کی کوشش کی، مگر ہر مفہوم مجھے زندگی کے جھولے سے گرا دیتا ہے۔ میں جتنا اپنے ہونٹوں پر سکون کی تتلی بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، اتنی ہی زیادہ اداسی کے پھول میرے رگوں پے سے فرار ہو کر دوبارہ میرے دل میں آ بس جاتے ہیں۔ آہ میرے پرندے، میرے شمس، میرے بائیں طرف جہاں میں اپنی تکمیل کو چھپانے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں کے نم آلود راستوں پر اب میرے خواب جلنے لگے ہیں۔ اے میرے پرندے، میری روح کی پچھلی گلیوں میں میرے خوف میری امیدوں کو روند چکے ہیں، اور میں جدھر بھی مڑتا ہوں بس زنجیروں میں جکڑی خاموشیاں ہیں۔ تیرے ساتھ زندگی کا سفر ہمیشہ میری روح کی ہواؤں کے ساتھ پرواز کی مانند تھا، اور تیرے ساتھ زندگی کا سفر ہمیشہ صبحوں کو جنم دیتا تھا، جب چاند ستاروں کو رات کی کہانی سنایا کرتا تھا۔ میرے زانوں میں جو دم تھا وہ اب ایک تنہا تتلی کے ٹوٹے پروں کی قیمت چکا ہے۔
जब भी मेरी हंसी मेरे रुखसारों पर लरसती है, रात की तारीकी मेरे बालों में अलाव सा जल उठती है। ऐ मेरे परिंदे, अपने हाथों को मेरे बालों से मत हटा, अपनी गर्मी को मेरे दिल की दीवारों से वापस मत ले जा। मेरे दिल के इस गोशे में अपनी शफकत को परवान चढ़ने दे, ताकि मेरे अंदर जो दम तोड़ती सांस है, जो रुक ना सकने वाली सिसकी है, वो फिर से मेरी उजड़ी हुई रोशनी को जन्म दे सके। जहाँ भी गया तू मुझे अपने परों में उठा ले जा, मेरे परिंदे। शम्स शम्स। आज रात का चांद पाबंद है, सूरज की कैद में है। कितने हैं जो देखते हैं, कितने हैं जो जानते हैं कि रात के आखिरी पहर में ये अंधेरा किस लिए है। मैं भी पाबंद हूँ तुझ में, चाहे जाना जाए या ना जाए। रात के इब्तदाई लम्हों में चांद अपने मुकम्मल जौबन पर था, मेरे कमरे के ऐन वस्त में। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा चांद घटता गया, सियाह पड़ता गया। ये रात गहरी होती गई, बिल्कुल तेरे जैसी, जैसे तू आहिस्ता आहिस्ता मिट गया, जैसे तू सूरज के सामने आकर खड़ा हो गया और मेरी रोशनी को दबा दिया। मेरे अंदर की हर चीज़ तेरे साए में ढल गई। क्या तू नहीं देख रहा कि ज़िंदगी का सबसे हसीन मौसम ख़त्म हो रहा है? क्या तू नहीं देख रहा कि एक मोहब्बत दम तोड़ रही है? मेरे तमाम परिंदे हिजरत कर रहे हैं, अपने परों की सरसराहट, अपने दिल की धड़कनों को साथ लेकर। क्या तू नहीं देख रहा? क्या तू नहीं देख रहा कि महबूब जा रहा है? रो ए आँखों, ये वक्त है बरसने का, ये मौसम है सैलाबों का। क्या मेरी सूखती शाखें फिर कभी हरी हो सकेंगी? मैं नहीं जानता। अब जो तकलीफ़ बाकी रह गई है वो इन्हीं ज़ख्मों का रसूब है, जो वक्त के साथ बुखारात बन चुकी मगर फिर भी जलती रही। कितने ही आंसू बहा दिए मगर ये शोला कम ना हुआ। बारिश नहीं बरसती थी इस शहर पर, तू बरसता था। हर बार मैं अपने आप को गलियों में ले जाता कि तुझ में भीग सकूं, और जब तू बरसता तो मुझ पर बरसने देता बेतहाशा बेहद, कि मैं तेरे अंदर मुकम्मल तौर पर शराबूर हो सकूं। काश बारिश की जगह तू बरसता इस शहर पर, फिर देखता इस हिज्र ज़दा रात में भीगने का लुत्फ़ क्या होता। मगर नहीं, अब बारिश खिड़कियों को पीट रही है। इस खौफनाक रात में तू नहीं है, तू अब इस शहर पर नहीं बरसता। और मैंने कभी अपनी कोई मोहब्बत की नज़म तेरे नाम नहीं लिखी। मान ले मेरी पलकों में लर्ज़ा ये बादलों की कपकपाहट, बस एक मगरूर गर्मियों के दिन की डरपोक घटाएं थी। मेरी पलकें एक सूखी हुई टहनी की मानंद हर लम्हा टूटने को बेताब थी, और मेरी रातें कसम खा चुकी थी कि वो मेरे ख्वाबों को नोच डालेंगी। मैंने कितने खतूत लिखे मुझे याद नहीं, और फिर महीनों बाद मेरे सहरा को ज़िंदगी बख्शने के लिए, मेरे हिज्र की मट्टी में सांस भरने के लिए मोहब्बत के देश से शम्स का एक पैगाम आया। इंसान एक तवील जुदाई है जिसका दिल अपनी तन्हाई में दफन होता है। ये दुनिया शुरू से आखिर तक बस जुदाई का नाम है। सिर्फ हम ही नहीं जो इस हिज्र की आजमाइश में डाले गए हैं। ये सारी दुनिया जुदाई के कानून पर खड़ी है। जहाँ भी देखो एक जुदाई की कहानी फिर से नए सिरे से बगैर किसी वक्फे के लिखी जा रही है। हर शय थोड़ी दूर साथ चलती है फिर बिछड़ जाती है। दरख्त पत्तों से जुदा होते हैं, बारिश बादल से टूट कर गिरती है, बीज पौधों के तनों से उखड़ कर कहीं दूर जा बिखरते हैं। बाहर गर्मी से, दिन रात से, और दुनिया अपने हर ताल्लुक से हर लम्हा जुदा हो रही है। हम एक ही कहानी को बार बार जीते हैं, नए की सदा की तरह, जो हमारे दिलों में एक ही दर्द फोंक रही है। और ये सब एक ऐसी नज़म की तरह है जो हर बार एक ही काफ़िए में दोहराती रहती है। हर वो शख्स जो अपने दिल की गिरफ्त में ज़िंदगी गुजारता है, उसका पहला हिज्र गहवारे से शुरू होता है, और इस पहली जुदाई के बाद हर नया फिराक उसी पहले दर्द, उसी पहली जिला वतनी को बार बार जीने के सिवा कुछ नहीं। और हर जुदाई को सहने की ताकत दिल के किसी गहरे गोशे में दबी वो खामोश उम्मीद देती है,
जो कभी बुझती नहीं। मैं एक मुसाफिर हूँ जो दूर कहीं धुंध में गुम है, जिसके रास्ते गैर वाज़े हैं, जिसकी नज़रें हमेशा उफ़क़ पर जमी रहती हैं। मैं एक थका हारा ज़ख्मी बेवतन राही हूँ। मेरी तकदीर रास्ते पर लिखी जा चुकी है। मैं रुक नहीं सकता, मैं ठहर नहीं सकता। बस जब अजल की सांस मेरे कंधों पर आकर बैठेगी, तभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं गिर कर सो जाऊँगा। लेकिन तब तक मैं बस एक सदा दे सकता हूँ। क्या तू चल सकेगा? क्या तू इस नाकाबिले बर्दाश्त पथरीली बेरहम राह पर चल सकेगा? मेरी अब तक की हर नसीहत, मेरी सारी तालीमात बस इसीलिए थी कि तू मेरा हो सके। अब बता, तू मेरा है? मैं अपनी गंदम को हवा के सुपुर्द नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तू जान ले, तू मेरी नज़रों में कुर्बानी के लायक है, और ये तू भी जानता है। क्या तू ये समझता है कि मोहब्बत करने वाला दिल अपने महबूब की कीमत नहीं जानता? मैंने तुझे यूं चाहा जैसे तू कभी जुदा ना होगा, और मैं यूं नहीं गया जैसे मैंने कभी मोहब्बत ना की हो। जान ले, मेरी जुदाई भी मोहब्बत में थी। तूने कभी दुख नहीं दिया, कभी ज़ख्मी नहीं किया, कभी तकलीफ़ नहीं दी, एक लम्हे के लिए भी नहीं। अगर मैं अपने मुक़द्दर में लिखी जुदाई को टाल देता तो मेरी पहली आमद का क्या मतलब रह जाता। मैंने नहीं गिना कि मैंने ये ख़त कितनी बार पढ़ा। जैसे माँ अपने शीर खार को सीने से लगाती है, मैंने इस ज़ाफ़रानी कागज़ को सीने से लगाया, इसमें लिपट गया। जितना पढ़ता हूँ उतना ही कम लगता है। हर एक हर्फ में उसकी रूह है, हर एक हिज्जे में उसके दिल की धड़कन, हर एक लफ्ज़ में जन्नत की खुशबू है। बेताब होकर लड़कों की तरह जो खेल के मैदान की तरफ दौड़ते हैं, मैं कलम और कागज़ लेकर लिखने बैठ गया। मैंने तेरा ख़त अपनी ज़िंदगी के उस दिन पाया जब मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली की ज़रूरत थी। हाँ, अब तक तेरे सारे वाज, तेरे सारे दर्स मेरे रुकने के लिए थे ताकि मैं यहाँ ठहर जाऊँ। तू मेरी हवा बन जाएगा जो नज़र ना आए मगर हर जगह हो, जो ज़िंदगी अता करे, जो मेरी ज़ात के खाली खला को भर दे। मगर अब मैं तुझसे तेरे लिए रुकने को कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं अब नहीं हूँ। मुझे तेरी हवा बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं सांस नहीं लूँगा। मुझे फिर वही घुटन के दिन आते महसूस हो रहे हैं, वो लम्हात जो बयान से बाहर हैं। दुख की बीमारी ने मुझे जकड़ रखा है, मैं डूब रहा हूँ। क्या तू अपने आशिक की सदा नहीं सुन रहा? हाँ, नहीं सुन रहा तो फिर तू कुछ कहता क्यों नहीं? एक जुमला, एक लफ्ज़, एक हर्फ बस। नहीं चाहता कि तू मुझसे मोहब्बत करे, नहीं चाहता कि तू इज़्ज़त दे, नहीं चाहता कि तू अपना समझे। बस एक बार कह दे, मैं तुझे नहीं चाहता मौलाना, यही काफ़ी है। मुझसे तू दूर हो चुका, मगर अपनी तहरीर से तो महरूम न कर। लिख, बोल, तू इतना सख्तगीर नहीं हो सकता, तू रहमत से खाली नहीं हो सकता। मेरा दिल बिखर चुका है, क्या तू आकर इसके टुकड़ों को पहाड़ों से चुन कर नहीं लाएगा? कब तक मुझसे खामोश रहेगा? 1 साल, 1 महीना, 1 शाम? अब कुछ कहे, फिर चाहे जितना भी चुप रहे, चाहे मुंह फेर ले, मगर मेरे बारे में भी सोच। मैं क्या करूं? क्या कल तू मुझे आवाज़ देगा? किसकी नज़र लग गई हमें मेरे शम्स? किसने हम पर बद्दुआ कर दी? किसने हम पर फोंक मार दी? शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। शायद हमारा शहर, शायद हमारा कूनिया, हमारा आसमान, हमारी तन्हाई की खलवत, हमारे दिल, हमारी रूहें, हमारी ज़िंदगी, हमारी यादें, हमारे अहद, हमारी कुर्बत, हमारा हर वजूद जो इस तूफ़ान ने अचानक हिला कर रख दिया था, वो सब फिर अपनी जगह पर आ जाए, शायद अल्लाह के हुक्म से। मगर मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। बता मेरे शम्स, ये नातवां दिल कहाँ जाए, ये किस पनाह में सिमटे? दुनिया को नज़रअंदाज करना बस उसे ना देखने जैसा है, लेकिन इस दुनिया के आने और चले जाने के राज को सोचना खुद को जानने की जुस्तजू है। बता, जो चाहे जला डाल, जो चाहे ख़त्म कर दे, बस जुदाई का जिक्र ना कर।
میں جدائی کے شکوے کا مستحق نہیں، یہ میرے شایان شان نہیں، مجھے فراق میں نہ دھکیل، باقی جو چاہے کر۔ دن ساکت ہیں، خاموشی میں گزر رہے ہیں، جب تک میرے دل کو کوئی سہارا نہیں ملتا میں خاموش رہوں گا۔ میں نے تنہائی کو گلے لگا لیا ہے، میرے لب ہلنے سے انکار کرتے ہیں۔ ایک اداس سے پہر کی طرح میں موت کی خوشبو میں قید ہو چکا ہوں۔ مجھے مرنے سے خوف نہیں، کیونکہ زندگی کے دروازے موت ہی کے ذریعے کھلتے ہیں۔ مرنا کتنا حسین ہے اگر خاموشی میں ہو۔ موسموں میں سب سے الگ تھلگ موسم، میرے لیے ہر منظر سراب بن چکا ہے۔ یہ دنیا میرے لیے ایک چلا گاہ ہے، وصال کون جانتا ہے، شاید مٹی میں ہی ہو۔ ہجر کے اندر دفن ہو چکا ہے۔ وقت کو نظر انداز کر دینے سے میں تمام وقتوں کے مالک کے دامن میں پناہ لیتا ہوں۔ ایک طویل اور تکلیف دہ دن کے بعد میری ویران محبت کو صرف دعا سکون دے سکتی ہے۔ آ میرے دل، خاموشی میں سما جا۔ یہ وقت تنہائی کا ہے، وقت نہیں گزر رہا، کچھ بھی نہیں گزر رہا، بس جو جا رہا ہے وہ درد ہے۔ آسمان پر نہیں، زمین پر نہیں، یہ درد دل پر نقش ہو چکا ہے۔ اے میرے مولا، تو ہی مالک ہے، ہر چیز کا مالک صرف تو ہے۔ کیا مجھے پھر سے مجھے عطا کرے گا؟ آج کا دن شمس کا دن ہے، میں ایک صحرا کی طرح سنسان ہوں۔ ابھی طوفان اٹھے گا، ریت کی بوندوں میں چھوڑ دیے جانے کی مہک بھر جائے گی۔ پرندے میری لرزتی ہوئی آواز میں ٹھٹھریں گے۔ شمس چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ میں نے اس کی جدائی میں سیاہ مٹی کو اپنی آنکھوں سے پیا ہے۔ تو گیا اور تیرے ساتھ بہار بھی گئی، گلاب مرجھا گئے، رنگ ماد پڑ گئے، امید دم توڑ گئی۔ سورج نے زعفران کے پھولوں کے ساتھ اپنے رقص کو روک دیا، قلم نے شاعری لکھنے سے انکار کر دیا، وصال کے سوا کچھ نہ لکھا۔ تو گیا اور میری دعائیں فقط تیرے لیے رہ گئیں۔ دھوئیں تیری طرف بلند ہونے لگے، روشنی بجھ گئی اور میری آنکھوں میں صرف گہرا نیلا اور مدھم سیاہ رہ گیا۔ میرے خواب تجھ میں کھو گئے، میرے ارادے تجھ میں تحلیل ہو گئے۔ یہ لوگ تجھے پہچان نہ سکے اے میرے سورج، میں کی آنکھ سے دیکھنے والے تیری حقیقت کو کیسے جان سکتے تھے؟ تو مخلص دعا کے آگے جھکنے والا تھا، مگر منافقوں کے سامنے بلند قامت کھڑا رہنے والا۔ یہ لوگ تجھے سمجھ نہ سکے اے میری جان کی روشنی، میں کے قفس میں قید دل کیسے تجھ میں چھپے راز کو دیکھ سکتے تھے؟ یہ جان نہ سکے کہ تو بدن میں جان تھا اور جان میں جانا، یہ سمجھ نہ سکے کہ میرے الفاظ کی روح تو ہی تھا۔ شمس کی جانب سے خط کی جگہ صرف ایک نظم موصول ہوئی۔ یوں بھٹکتا رہا میں، دنیا ایک کھولتا ہوا کڑھاؤ اور میں اس میں ایک کفگیر، مگر کہیں بھی کوئی ایسا یار نہ پایا جس کے قرب سے میرا پیاسا دل سیراب ہو پاتا۔ مگر جب میں رومی کے دیس میں آیا، تب میں نے اپنے عشق کے جلنے کا اصل لطف چکھا۔ میں نے تجھے پا کر اپنے وجود کو پایا اے میری جان مولانا، میں تجھ میں جل کر ہی بجھا اے میرے یار مولانا۔ یہ کوئی کنویں میں ڈوبنا نہیں تھا، مگر تجھے جلانے کی بجائے میں خود راکھ ہو گیا اے گلاب مولانا۔ میرے اتنے سارے خطوط کے جواب میں وہ مختصر چند الفاظ پر مشتمل خطوط لکھتا تھا، مگر خیر لکھتا تو تھا، اگر بالکل نہ لکھتا تو کیا ہوتا؟ مجھے یقین تھا اگر وہ میرے دل کو کاغذ پر پڑھ لے، اور وہ ضرور پڑھے گا، تو وہ خاموش نہ رہ سکے گا، وہ پلٹ کر آئے گا۔ اسی امید میں میں لکھتا رہا، لکھتا ہی چلا گیا۔ ایک میں تجھ میں کھو گیا، جب تو گیا تو میرا ایک حصہ بھی تیرے ساتھ چلا گیا۔ ایک گلاب تیرے ساتھ مرجھا گیا، جب تو نے الوداع کہا تو وہ بھی رخصت ہو گیا۔ میرا محبوب، میری جان تیرے عشق کی راہ میں قربان، کہ میں بھی تجھ میں فنا ہو گیا جب تو مجھ سے رخصت ہوا۔ میں نے بہت انتظار کیا مگر تو نہ آیا، شاید تو نے جانے کا فیصلہ کر لیا پھر سے،
اور مجھے پوچھے بغیر اس بار تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میرا دل تیرے بغیر زنگ آلود ہو چکا ہے، میرے پھیپھڑے تیری خوشبو کی عدم موجودگی میں پھپھوندی زدہ ہو گئے ہیں۔ کیا میرے سینے میں بہار نہیں آئے گی؟ کیا نیلے گلاب نہیں کھلیں گے؟ مجھے تو چاہیے، کیا میری قسمت مجھے تجھ سے محروم رکھے گی؟ تیری آنکھوں نے مجھے ان دنوں میں واپس پھینک دیا جنہیں میں کھو چکا تھا۔ تیری آنکھوں کو دیکھے بغیر جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سب وقت ضائع ہوا تھا۔ میری زندگی کے اس حصے کو لوگ کیسے قبول کر سکیں؟ تیرے نور سے میری زندگی کا سورج طلوع ہوا۔ تجھ سے پہلے میری کتنی بڑی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ وہ سب ایک بے مقصد ماضی تھا شمس۔ میرا دل تجھ سے پہلے خوشی سے آشنا نہیں تھا۔ میرا دل زندگی میں صرف درد اور اذیت کے ذائقے کے سوا کچھ نہ جان سکا۔ میں نے محبت کو تیرے ساتھ محبت کرنا سیکھا شمس، اور مجھے خوف ہونے لگا کہ میری زندگی مجھ سے فرار ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے میں ہر خوشی کے بدلے میں درد جھیلتا تھا، مگر تیری آنکھوں کی روشنی میں میرے خوابوں نے اپنی جگہ پا لی۔ اے میرے دل کے شمس، اے میرے دل کے سورج، تو میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں میں تیرے عشق سے بہت پہلے نہیں ٹکرایا؟ میرا دل تو مدتوں سے تجھے ترس رہا تھا۔ اب مجھے عشق تیرے ساتھ قطرہ قطرہ چکھنا ہے۔ تیرا زہر بھی میرے لیے امرت ہے۔ میرا دل تیرے دل کی شفقت کے لیے تڑپتا ہے۔ اپنی آنکھیں میرے اتنے قریب کر دے کہ میری آنکھیں تیرے نینوں کی گہرائی میں کھو جائیں۔ شمس، بس کر دے، جو ہم نے کھو دیا وہ معمولی نہیں۔ اے میری روح کے سورج، تیری روشنی سے میری زندگی کی صبح طلوع ہوئی۔ تو میرے سب دنوں سے قیمتی ہے۔ تیرے سبب میں نے دنوں سے صلح کر لی۔ تیری وجہ سے میں نے وقت کو بھلا دیا۔ تیرے ساتھ میں نے اپنے دکھوں کو بھلا دیا۔ تیرے ساتھ میں نے اپنی محرومی کو بھلا دیا۔ میں نے محبت کی دعا مانگی کہ چاہنے والے کبھی جدا نہ ہوں۔ میں نے تیری جدائی میں آنسو بہائے، اور تو نہ تھا کہ میرے آنسو پونچھ دیتا۔ میرے ہاتھوں میں تیرے آنکھوں سے گرا ہوا شعلہ چھپا ہے۔ تو نے میرے دل پر تپتے صحراؤں کی آگ برسائی تھی، سخت جاڑوں کی سرد ہواؤں میں۔ میں وہی شعلے اپنی ہتھیلی میں تھامے ہوئے ہوں کہ تو نے چھوڑے تو مقدس امانت سمجھ کر سنبھال لیے۔ کیا جب تو جا رہا تھا تو میری بے بسی کے الاؤ کو دیکھ کر تجھے رتی بھر بھی ملال ہوا تھا؟ مجھے جاننا ہے، کیا تو بھی غم زدہ ہے؟ کیا تو نے ایک لمحے کے لیے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا؟ میری امیدوں کو شکست دے کر تو نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا، تیری جدائی ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں بار بار خود سے سوال کرتا ہوں، آخر میں نے کیا غلط کیا؟ میری خطا یہی ہے کہ تو محض میرا معاملہ ہے، محض میرا مسئلہ ہے۔ میں نے آگ کے سب سے دہکتے حصے میں زخم کھایا ہے۔ میری عقل کچھ سمجھنے سے قاصر ہو چکی ہے۔ ہر سانس کے ساتھ میں تیرے قدموں کے نشانات گنتا ہوں۔ ہر حرف میں تیری اور اپنی محبت کی یاد میں ڈوبتا ہوں۔ میری حالت ہمیشہ ایک سی ہے، صبح ہو یا شام۔ مجھے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ تو آیا، میرا ہاتھ تھاما اور فوراً چلا گیا۔ میرے شمس، تیرے بغیر زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ میں تجھے کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں؟ تجھے چاہنے سے پہلے میں کیسا تھا مجھے یاد نہیں۔ مجھے اپنا کل یاد نہیں آتا، اور میں کل کا انتظار بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے تو لگتا ہے میں آج بھی نہیں جی رہا۔ تو پلک جھپکتے ہی مجھے محبت کی آغوش میں لے آیا۔ تو نے مجھے وہ دن دکھائے جہاں مٹھاس بکھری تھی۔ تو نے اندھیری رات کو جلا وطن دل کے لیے پناہ بنایا۔ ریت کا صحرا باغ میں بدل گیا۔ دنیا میں سب کا اپنا ایک جہان ہے، اور ہمارا بھی، وہ جہان جو فقط محبت کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہجر کی آگ میں پگھل رہے ہیں، مگر وہ ان کا جہنم ہے، اور ہمارے لیے وہی آگ جنت ہے۔ محبت کبھی بھی فنا کی تخلیق نہیں، یہ کبھی کسی کو دھتکارتی نہیں، یہ صرف خوشی ہے، یہ صرف سرور ہے۔
اے میرے شمس پرندے کو کہہ دے، درختوں کو سنا دے، لوگوں کو بتا دے، ساری دنیا میں پھیلا دے، محبت ایک نعمت ہے، ایک عطا ہے، محبت کوئی گناہ نہیں، اللہ محبت ہے، نیکی محبت ہے، نور محبت ہے۔ اے میرے رب ہمیں کبھی بھی دکھ اور جدائی کے ساغر سے نہ پلانا، ہجر کو ہمارے پاس بھٹکنے نہ دے، ہماری دہلیز پر نہ لا، ہماری راتیں سوائے خوشیوں کے چراغوں کے کسی اور چیز کا سایہ نہ دیکھیں۔ میرے شمس میں تیرے بن یہ دوری سہ نہیں سکتا، میں کون ہوں جو اپنے محبوب کے بغیر جیوں؟ وہ محبت بھری آنکھیں جو مجھے تکتی تھیں، وہ لب جو مجھے سلام کرتے تھے، وہ ہاتھ جو میرے ہاتھ میں تھے، وہ لمحہ جب تو نے میرے کان میں کہا تم حق پر ہو، اسی لمحے ہماری جدائی کے سب سال مٹ گئے۔ وہ بے شمار راتیں جب میری آنکھیں نیند سے محروم رہیں کہاں گئی؟ تیرے تبسم کی ایک جھلک پر میں لوگوں کی لگائی ہوئی آگ پر ہنس دیا۔ محبت میں جتنا دکھ سہنا پڑے وہی سب سے شیریں اور حسین اذیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک دن بھی تجھ سے جدا نہیں رہ سکتا شمس۔ یہ کرب جھیلنے کے لیے مجھے ایک اور صبر درکار ہے۔ جو لوگ کہتے تھے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے تجھ پر کیسے ظلم کر لیا۔ اے میرے آتش چشم محبوب، اگر وہ مجھ سے محبت رکھتے تو کیا وہ میری آنکھوں سے تجھے نہ دیکھتے؟ اگر وہ میرا دل رکھتے تو کیا وہ میری طرح محبت میں نہ جلتے؟ میں جانتا تھا عشق کیا ہوتا ہے، لیکن تیرے ساتھ میں نے عشق میں رونا سیکھا۔ یہ لوگ تجھے سمجھ نہ سکے اے میرے پرندے، یہ میں کی آنکھ سے دیکھنے والے تجھے کہاں دیکھ سکتے تھے؟ وہ تیری لطیف روح کو نہ پہچان سکے، وہ تیرے نازک عشق کو نہ جان سکے، وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ تو جان میں جانا تھا اور جانا میں جان۔ دن گن رہا تھا، کیا میرا آخری خط اس کے ہاتھوں میں پہنچا ہوگا؟ کیا میرا قاصد اسے سنبھالنے میں محتاط رہا ہوگا؟ نہیں، یہ کافی نہیں۔ اگر وہ خط کہیں گر گیا تو، اگر وہ خط کہیں کھو گیا تو، اگر وہ کبھی تجھ تک نہ پہنچ سکا تو میرا حال کیا ہوگا؟ سور بجانے والا خط آ گیا۔ جو حقیقت کا ذائقہ چکھ چکا وہ نہ سونے کی پرواہ کرتا ہے نہ فقیر کے تاج کی، مگر حقیقت کا ذائقہ کیا ہے؟ موت سے نہ ڈرنا، کیونکہ موت مجھ پر عاشق ہے، میرے رنگ پر فریفتہ ہے، اور میں تجھے فقط رسم کے طور پر حسین کہتا ہوں، ورنہ تیرا چہرہ حسن سے بھی زیادہ حسین ہے۔ آخری خط بھیجے ہوئے مدت بیت گئی، نہ کوئی جواب آیا، نہ امید کی کوئی کرن جاگی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں انتظار کروں، وہ میرے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ میرے ہاتھ مفلوج ہو گئے، میرا دل خاموش ہو گیا، میں کچھ نہ لکھ سکا۔ انتظار کی اذیت میں تڑپ ہی رہا تھا کہ میرے شمس کی جانب سے ایک طویل خط آیا۔ ہر لفظ میں آگ بھری تھی، ہر جملہ آنسوں سے بھیگا تھا۔ خط کی ابتدا قیامت جیسی تھی، مگر اس کے اختتام میں وصال کی امید چمک رہی تھی۔ میں کیا ہوں مولانا؟ بتا میں کیا ہوں میرے مولانا؟ میں کیا ہوں؟ سمندر کی 100 لہروں کے اندر چھپی ایک بے نام کہانی، رات کے اندھیرے میں دفن ایک راز، دیوانگی کے ایک شدید جھٹکے میں لرزتی ایک آخری یاد، ایک نگاہ میں چھپے ہزاروں امیدوں کے کناروں سے ٹپکتے زخم۔ میں کیا ہوں؟ ایک انکہا نغمہ، ایک بے زبان راز، محبوب کی جستجو میں، زندگی کی تاریک رات کی مٹھی میں قید ایک شبنم کا قطرہ، موت کے سورج کے طلوع ہونے کی خواہش میں ایک بے نام بے وطن راہی۔ ہاں میں یہی ہوں، میں ایک سمندر کا پرندہ ہوں، نہ کسی دیوار کا کبوتر، نہ کسی پنجرے کا طوطا، نہ ماتم کی فاختہ۔ میرے بھائی عنقا ہیں، ہدہد ہیں، کرگس ہیں، کیا سیمرغ کو زمین پر قید کیا جا سکتا ہے؟ میں آتش کا پرندہ ہوں، میری غذا گیہوں اور جو نہیں بلکہ شعلے اور انگارے ہیں۔ یہ دنیا دانے اور گھاس کا جہان ہے، میرا دیس آسمان ہے، میرا وطن وہی آگ کا جہان ہے جہاں سورج بستا ہے۔ میں نے زمین کی طرف کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، میری پرواز تو بس بلندیوں میں رہی۔
آسمانوں کے مدار میں، ہر لمحہ خدا کے عشق کے قریب تر۔ میں زندگی کے پنجے میں نہیں بلکہ صوفی کے گلاب کی کلی میں چمکتا ایک شبنم ہوں۔ تصوف، یہی میرا واحد مقصد، یہی میرا مدرسہ، یہی میرا وطن رہا۔ میری سرکش سوچیں سیاست، فرقے، نظریات اور مکاتب فکر کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو چکی ہے۔ میں انسان کے لیے اڑا، میں محبت کے پر لگا کر آسمانوں کو چھوا۔ تصوف ایمان کی درسگاہ ہے، اور وہ تمام نظریات جو انسانیت کی خدمت سے خالی ہوں وہ صرف بیکار الفاظ سے لدے ہوئے کوئی بوجھ ڈھونے والے خچر ہیں۔ میں صحرا، میں سورج، میں تنہائی، میں آزمائش، میں صبر، میں اذیت کا آدمی ہوں۔ میری زندگی، میری تربیت، میرا فلسفہ، میرا عقیدہ اور میرے دل کی کیفیت مجھے بچپن میں ہی بوڑھا کر چکی ہے۔ کیا میں شکوہ کر رہا ہوں؟ کبھی نہیں۔ صرف تجھ میں نے وہ دوستی دیکھی جو مجھے خدا کے عشق تک لے جاتی تھی، اور یہ بھی لوگوں کو برداشت نہ ہوا۔ کیا مجھے پرواہ ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ جو روح چاند سے ناراض ہو، کیا وہ مدھم چراغوں سے خوف کھا سکتی ہے؟ میری دعا کی قیمت تو تھا، اور میں نے تجھ پر آمین کہہ دی۔ تیرے لیے میں کونیا کو کیا، پوری دنیا کو اپنی سانسوں سے بکھیر کر رکھ دوں۔ کیا لوگوں کی چہمگوئیاں، ان کی نفرتیں مجھے مایوس کر سکتی ہیں؟ اگر تجھے پا لینے کے جرم میں مجھے سولی چڑھایا جائے تو میں لوگوں کے ہنگامے کو اپنی مقدس صلیب بنا لوں گا۔ انہیں چھوڑ دے، یہ جو خود پرست ہیں۔ اگر تو ان سے پوچھے تمہاری آنکھیں لے لوں یا تمہاری خود غرضی، تو وہ کہیں گے ہماری آنکھیں لے لو، مگر اپنی خود غرضی کو نہ چھوڑیں گے۔ اور یہی وہ اندھا پن ہے جس نے انہیں تجھے دیکھنے سے محروم کر دیا۔ اگر تو مجھے چاہتا ہے تو میں کو کھونا ہوگا، کیونکہ میں کو کھونا مجھے پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اور تو جو میری آنکھوں کو اندھا کر چکا، اب مجھ سے عشق کے آنسو مانگتا ہے۔ میری محبت فقط تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر میں تجھ سے محبت نہ کر سکوں تو یہ زندگی ہی ختم ہو جائے۔ تو مجھ سے عشق کے متعلق پوچھتا ہے۔ اڑ، توڑ، آزاد کر، جل اور کھینچ۔ عشق وہ ہے جو ہر لمحہ پر کٹے بغیر آسمانوں تک لے جائے۔ محبت وہ ہے جو دانتوں سے سینکڑوں پردے چاک کر دے۔ محبت مانگنے سے پہلے اپنی ذات کو خواہشوں کی زنجیروں سے آزاد کر، پھر بے دھوئیں کی آگ میں جل۔ عشق خودی کے خلا سے فنا کی راحت میں قدم رکھنا ہے۔ ہمارا تعلق وہ ہے جو وقت کے آگے سر نہ جھکائے۔ میرے سوز کو شکایت نہ سمجھ، میرا دل جانتا ہے۔ میری آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، میرا سینہ داغدار ہو جاتا ہے، اور عشق میری ہر رگ میں دھڑکتا ہے۔ جو میں لکھتا ہوں وہ میرے نہ ختم ہونے والے درد کی فریاد ہے۔ تاریخ نے چنگیز خاں کے جلائے ہوئے شہروں کی راکھ کو مٹا دیا، مگر میرے جلنے کی خوشبو اس وقت تک نہیں مٹے گی جب تک سور نہ پھونکا جائے گا۔ جو چاہے جلا دے، مگر جدائی کی بات نہ کر۔ میں جدائی کے شکوے کا مستحق نہیں، یہ میرے لائق نہیں۔ مجھے ہجر میں مت دھکیل، باقی جو چاہے لکھ۔ زبان دل کے حلقے کا ایک حلقہ ہے، مگر تو بس بولتا ہی جا رہا ہے۔ کیوں دروازے کی کنڈی بن کر وہیں اٹک گیا ہے؟ خاموش ہو، مت بول۔ اگر جانا ہے تو دروازہ توڑ دے اور اندر آ جا۔ دیکھ میرے اندر آ اور دیکھ میں کس حال میں ہوں۔ اے میرے مولانا، تو یہ مت سمجھ کہ میں تجھ سے دور پرائے دیس میں تیری یاد سے غافل ہوں۔ میں تیری جدائی میں جیتا ہوں، تو پھر کسی اور کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ میرے لب تیرا ذکر کیے بغیر کسی اور حسن کی بات کیسے کریں؟ کیا میں اپنی زبان پر شرمندہ نہ ہو جاؤں گا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ مجھے تجھ سے جدا ہو کر خوشی ملی؟ محبوب سے بچھڑ کر کیا میں بے جانوں کو جا کر زندگی کی کہانی سنا سکتا ہوں؟ کیا یہ مجھے زیب دیتا ہے؟ جب میں جا رہا تھا تو چاند کے چہرے پر شگاف پڑ رہے تھے، آسمان آنسو بہا رہا تھا۔ میں اس لیے گیا کہ تیری راہ خون سے نہ بھر جائے۔
اگر تو سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے جدا ہو چکا ہوں تو ابھی تیرا عشق کچا ہے۔ تو جل تو گیا مگر پکا نہیں۔ میں کونیا کی گلیوں میں نہیں آیا مولانا، میں تجھ تک آیا ہوں۔ مجھے گلی گلی مت ڈھونڈ، اگر میں تیرے اندر ہوں تو اپنے قدموں کو تھکا مت، مجھے باہر تلاش مت کر۔ میں عشق میں آیا ہوں اور اپنے سر کو عشق پر وارنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرا حق ہے اور میں تیرے اذن کا منتظر ہوں۔ سر کی بات کی تو یاد آیا، جب عشق میرے پاس آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تو میری راہ میں جان دے سکتا ہے؟ میں ششدر رہ گیا، پھر اس نے فوراً کہا، کیوں نہیں، کیوں ہاں میں جان دے سکتا ہوں، نہیں کہتا۔ تب میں نے عشق کو ایک نورانی مینار کی مانند دیکھا اور اپنی جان قربان کرنے کو ایک قرض جانا۔ عشق کی راہ میں سینکڑوں دل ایک کوڑی کے مول بیچ دیے جاتے ہیں، مگر میں نے اپنا دل فقط تیرے نام کیا ہے۔ بس تو مجھے بلانا جانتا ہو تو اگر ضرورت پڑی تو میں گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا آ جاؤں گا۔ میں ہمیشہ تیرے پاس سادہ پیاسا آنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر، دیکھ کیسی ان مٹ زخموں کی وادی آباد ہے۔ آہ اگر تو دیکھ سکتا، اگر تو میری ہجرت کے بکھرے دھاگوں کو اپنے ہاتھوں سے بن سکتا۔ مجھ پر مسلسل خط نہ لکھ، نہ مجھ پر بے تحاشا اشعار باندھ۔ جیسے میں نے تجھے جلایا ویسے ہی اب مجھے جلا، میرے جلائے گئے الاؤ سے بھی بڑی آگ میں مجھے جھونک۔ بس مجھے نہ لکھ، ایک لفظ لکھ، میری رگوں کے ساز پر مضراب رکھ، ایک جملہ کہہ اور میری حسرتوں کی بوری میں نیزہ چبھو دے۔ میری ذات کو چیر، میرے سینے کے زخم کھول اور دیکھ میرے اندر وہ قیامت ہے جو ظہور کی منتظر ہے۔ فضول لفظوں کی بھیڑ نہ لگا، بس ایک لفظ لکھ، فقط ایک لفظ لکھ تاکہ میں تیری راہوں میں نکلوں، اپنی پیٹھ پر پہاڑوں کا بوجھ اٹھا کر، اپنے سینے میں ریگستانوں کی تپش دبا کر میں تیری طرف دوڑوں۔ لکھ ایک لفظ ایسا جو جہنم کی آگ بجھا دے، تیرے شمس کی یہ راہ میں قربان ہو جائے، تیرا پرندہ پروں کو مارے اور تیرے سینے میں آ بیٹھے۔ مت رک، لکھ ایک لفظ لکھ، ایسا لفظ جو میری زلفوں کو سفیدی عطا کر دے، ایسا لفظ جس پر میری راتیں میری صبحوں سے ٹکرا جائیں۔ آگے بڑھ، مت ٹھہر، لکھ تاکہ سورج کو تھام لے، لکھ تاکہ آسمان کو زمین پر اتار دے۔ بس ایک لفظ چاہیے مجھے، کیا تو لکھ سکے گا؟ خط پڑھتے وقت میرے گھٹنے لرزنے لگے، خوشی اور اضطراب کے بوجھ سے۔ اگر میں وہ ایک لفظ نہ لکھ پایا جو اسے واپس لانے والا تھا تو کیا ہوگا؟ وہ کون سا لفظ ہو سکتا تھا؟ وہ کون سا حرف تھا جو میرے شمس کے دل کی کلید تھا؟ میرے الفاظ آسمانوں میں تحلیل ہو گئے، میرا ذہن دھوئیں کی طرح بکھر گیا، ہر سوچ بے ذائقہ، ہر لفظ بے رنگ ہو جاتا شمس کے چاہے ہوئے اس ایک لفظ کے مقابلے میں اس کے کمرے میں داخل ہوا، کسی اشارے کی تلاش میں جو مجھے اس پر اسرار جادوئی لفظ تک پہنچا دیتا۔ میں نے اپنا خط جو سینے میں چھپایا تھا نکالا اور بار بار پڑھا، گہری سانس لے کر اسے ایک بار پھر دہرایا۔ میں قالین پر بیٹھ گیا، یادوں میں ایک یاد سے دوسری یاد کی طرف بہتا جا رہا تھا۔ ہر ایک یاد میرے آنسو کو جڑ سے کھینچتی اور قالین پر گرا دیتی۔ آخر کار میں نے وہ لفظ پا لیا جو کسی نے نہیں کہا، جو فقط میرے شمس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے وہ لفظ پا لیا جو اس کے لبوں سے قطرہ قطرہ ٹپکتا تھا اور میرے دل کو لرزا دیتا تھا۔ میں نے وہ شہد کی بوند پا لی جو شمس کے ہونٹوں سے گر کر میرے دل کی مٹھاس بن گئی تھی۔ بالآخر وہ لفظ مل گیا جسے میں ساری رات تلاش کرتا رہا۔ میری آنکھوں کے آنسو کے ساتھ میرے رخسار سے پھسل کر میرے ہونٹوں پر آ گرا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ٹپکا ایک آنسو قلم کی نوک پر رکھا اور ایک خالی کاغذ پر بس ایک لفظ لکھا، خاموش۔ وہ آ رہا ہے، وہ
اگر عشق وہ آگ ہے جو جہاں گرتی ہے اسے خاکستر کر دیتی ہے، تو دل وہ معبد ہے جو اپنی ہی راکھ سے پھر سے جنم لیتا ہے۔ شمس کی جانب سے پیغام آیا تھا، وہ شام سے کونیا لوٹنے والا تھا۔ الحمدللہ، میں فوراً چل پڑنا چاہتا تھا، مگر میرے بیٹے سلطان ولد اور حسام الدین نے رکنے کی التجا کی۔ ان کے نزدیک اتنے غم اور فراق سے کمزور میرا جسم اتنے لمبے دشوار سفر کے لیے تیار نہ تھا۔ علاؤالدین غصے میں تھا۔ اس نے دھمکانے والے لہجے میں کہا، میں بھی بھائی کے ساتھ جاؤں گا، ہم اسے واپس لے آئیں گے، اگر زبردستی کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، شمس کو محبت اور دلیل سے منانا ہوگا، تم یہیں ٹھہرو، تمہارا بھائی جائے گا۔ علاؤالدین کا چہرہ تن گیا، ابرو سختی سے جڑ گئے اور سانس لیتے وقت اس کے نتنے پھولنے لگے۔ ایک بیٹے کا اپنے باپ کو یوں شکوہ بھری نظروں سے دیکھنا ایک باپ کے لیے کیسا زخم دیتا ہے، یہ میں نے اس لمحے محسوس کیا۔ ہماری آنکھیں ٹکرائیں، مگر میں اس کے لہجے کی تلخی میں چھپی ناراضگی کو سن سکتا تھا۔ کیوں بھائی جا رہا ہے؟ ہمیشہ اسی کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟ میں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی بے چینی کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ میرا بیٹا تھا اور میں جانتا تھا کہ جوان خون کی تپش کیا ہوتی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، وہ تم سے بڑا ہے اور زیادہ سمجھدار ہے۔ علاؤالدین کا غصہ کچھ کم ہوا، مگر اس کے لہجے میں اب بھی سختی باقی تھی۔ اگر راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا تو کیا کتابیں اس کے کسی کام آئیں گی؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، اسے چنا گیا ہے، تمہیں نہیں۔ تمہارا بھائی شمس کی طبیعت کو تم میں سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اسی لیے اسی کو بھیجا جا رہا ہے۔ سلطان ولد 20 درویشوں کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے شمس کو راضی کرنے کے لیے اپنے ساتھ تحائف کے طور پر 2 تھیلیاں بھر کر چاندی کے سکے، قیمتی قالینیں اور پیتل سے بنی آرائشی اشیاء لے لی، مگر کیا شمس کو ان سب چیزوں کی پرواہ تھی؟ قافلہ صرف پانی کے کنویں کے قریب ٹھہرتا اور 3 میں سے 2 راتیں زین پر سو کر گزارتا۔ وہ سورج کے تپتے پہاڑوں سے گزرتے تو روز پہاڑوں کی بلندیوں کو عبور کرتے، رات کے اندھیرے میں قافلے سراؤں کے قریب سے گزرتے، مگر کبھی رکتے نہیں، ان کے گھوڑے جیسے پر لگا کر اڑ رہے ہوں، تیز ہوا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دوڑ رہے ہوں۔ آخرکار وہ شام پہنچے۔ فوراً ہی اس سرائے کو تلاش کر لیا جہاں شمس ٹھہرا ہوا تھا۔ سلطان ولد نے ساتھیوں سے کہا کہ وہ صحن میں انتظار کریں اور وہ اکیلا اوپر جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاموشی تھی۔ دوبارہ دروازہ بجایا، پھر بھی کوئی آواز نہ آئی۔ تیسری بار دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ تب اندر سے آواز آئی، ہمارے دروازے پر نہیں، ہمارے دل پر دستک دینے والا ہی داخل ہو۔ سلطان ولد آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ سامنے شمس ایک مسند پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا تھا اور ایک نوجوان کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ شمس نے سلطان ولد کی آمد کا نوٹس لیا، مگر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بساط پر مہرے چلتا رہا۔ سلطان ولد خاموش کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ وہیں کھڑا رہا۔ اسے اپنے والد کی تعلیم یاد تھی، اجازت ملے بغیر حرکت کرنا بے ادبی تھا۔ وہ صبر کے ساتھ ثابت قدم کھڑا تھا۔ آخر شمس نے پہلی بار لب کھولے، مولانا کا بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے؟ سلطان ولد نے عاجزی سے کہا، میرے آقا، میں آپ کے لیے ایک امانت لایا ہوں۔ کون سی امانت؟ میرے والد کا ایک خط۔ شمس نے خط لے لیا، مگر اسے پڑھے بغیر میز پر رکھ دیا۔ سلطان ولد نے آہستہ سے خط کے پیغام کو دہرانا شروع کیا۔ کونیا کے لوگ آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ جس طرح میرے والد آپ کے انتظار میں ہیں، اسی طرح کونیا بھی آپ کی واپسی کا منتظر ہے۔ شمس نے سر ہلایا، مگر کچھ کہا نہیں۔ خاموشی چند لمحوں تک قائم رہی۔ پھر سلطان ولد نے سوال کیا، کیا آپ کونیا لوٹیں گے؟ تمہارے والد کے لکھے ہوئے ایک بابرکت لفظ پر سب کچھ منحصر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے وہی لکھا ہوگا۔ شمس نے خط کا لفافہ کھولا اور سلطان ولد نے فوراً ایک حکمت بھرا اشارہ کیا۔ وہ شمس کے سامنے رکھے جوتے اٹھا کر ان کا رخ کونیا کی سمت موڑ رہا تھا۔
شمس نے یہ دیکھ کر مسکرا کر کہا، تم واقعی اپنے والد کے بیٹے ہو، تم نے اپنا پیغام خوبصورتی سے پہنچا دیا، تو پھر مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں راہ پر نکلوں اور اپنے مولانا کے پاس لوٹ جاؤں۔ یہ ایک بدلا ہوا شمس تھا، پہلے کی طرح جلال اور بے صبری میں شعلے نہیں بھڑک رہے تھے، گویا وہ اپنے وجود میں ہر آواز کو جذب کر چکا تھا اور مکمل خاموشی میں ڈھل چکا تھا۔ سلطان ولد کو ایک لمحے کے لیے خوف ہوا کہ اگر شمس انکار کر دے تو وہ خالی ہاتھ اکیلا کونیا لوٹنے پر مجبور ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ نیچے اترا اور درویشوں کے ہمراہ لائے گئے تحائف کو شمس کے سامنے رکھنے کی تیاری کی، لیکن جیسے ہی شمس نے وہ تحائف دیکھے، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور کہا، مجھے ان کھلونوں کی کیا حاجت، یہ سب آس پاس کے غریبوں میں تقسیم کر دو تاکہ وہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکیں۔ جب مولانا میرے ساتھ ہوں تو مجھے کسی دنیاوی رزق کی ضرورت نہیں۔ سلطان ولد کے دل میں شکر کا سیلاب امڈ آیا، وہ خوشی سے بولا، تو پھر ہمیں فوراً روانہ ہونا چاہیے۔ شمس نے مسکراتے ہوئے کہا، روحانی راستے پر چلنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ پہلی، وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرے، دوسری، وہ دل جو اللہ کے ہر فیصلے پر شکر کرے، تیسری، وہ جسم جو صبر کے ساتھ انتظار کرے۔ سلطان ولد نے اس حکمت کے تحفے کے لیے شمس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبر اس کے والد کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ وہ درویشوں میں سے ایک کو فوراً پونیا کی طرف بھیجتا ہے تاکہ مولانا کو یہ نوید پہنچائی جا سکے۔ 2 گھنٹے بعد وہ پونیا کی سمت چل پڑے۔ شمس اپنے دوست کے بیٹے سے بے حد خوش تھا۔ سفر کے دوران وہ سلطان ولد کے ساتھ بہت سے روحانی راز بانٹتا رہا۔ اس نے قرآن کی آیات کی گہرائیوں پر روشنی ڈالی اور تصوف کی حکمت سے پردہ اٹھایا۔ یہ سفر صرف ایک زمینی راستہ طے کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ایک باطنی سیر بھی تھی، اور جیسے جیسے ان کے دلوں پر روحانی مناظر عیاں ہوتے گئے، سلطان ولد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات کو جب وہ کسی مقام پر قیام کرتے تو سلطان ولد خوابوں میں دوسری دنیا میں چلا جاتا اور صبح ہوتے ہی شمس کو اپنے خواب سناتا۔ وہ 3 بنیادی اصولوں کو کبھی نہ بھولنے کی کوشش کرتا: اللہ کا ذکر خاموشی سے کرنا، خوشی اور غم دونوں میں شکر گزار رہنا، اپنی رفتار کو کم کر کے خود کو شمس کے مطابق ڈھالنا۔ لمبا سفر اب اختتام پذیر ہونے والا تھا۔ تبریز کا سورج کونیا کی صبح میں پھر طلوع ہونے والا تھا۔ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، راستوں پر پانی چھڑکو، باغوں میں خوشخبریاں بانٹو، بہار کی خوشبوئیں چلی آ رہی ہیں۔ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ہمارا چاند، ہمارا محبوب، ہمارا یار آ رہا ہے۔ راستہ دو، کھل جاؤ، ہٹو، قریب آ کر کھڑے نہ ہو، دور ہٹو۔ اس کا چہرہ چمکتا ہے جیسے چاندنی کی چادر میں لپٹا ہو۔ وہ جہاں قدم رکھے وہاں اجالا چھوڑتا جائے۔ وہ آ رہا ہے، ہمارا چاند، ہمارا محبوب، ہمارا یار آ رہا ہے۔ آسمان نے زمین کو ڈھانپ لیا۔ ایک ہی پل میں سب کچھ بدل گیا۔ فضا میں مشک کی خوشبو بکھر گئی۔ دنیا میں ایک ہلچل، ایک قیامت برپا ہو گئی۔ وہ آ رہا ہے، ہمارا چاند، ہمارا محبوب، ہمارا یار آ رہا ہے۔ یکا یک باغوں میں جان آ گئی، شاخیں جگمگا اٹھی، پھولوں نے آنکھیں کھول دیں، غم کے بادل چھٹ گئے، دکھ اور درد کا نام و نشان تک نہ رہا۔ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ہمارا چاند، ہمارا محبوب، ہمارا یار آ رہا ہے۔ کمان سے تیر نکل چکا اور اپنے ہدف تک پہنچنے ہی والا ہے۔ باغوں نے سلامی دی، سرو کے درخت احترام میں کھڑے ہو گئے، گھاس اور کلیاں راستوں پر بچھ گئیں، اور دیکھو وہ گھوڑے پر سوار آ رہا ہے، تو پھر ہم کیوں ٹھہریں؟ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ہمارا چاند، ہمارا محبوب، ہمارا یار آ رہا ہے۔ اے شمس، جب تو ہمارے دیس میں آئے گا تو دیکھے گا ہماری عادت خاموشی ہو چکی ہے، بس خاموشی۔ ہماری جان تیری خوبصورت آنکھوں کی گھات میں بیٹھی ہے۔ ہمارا چین لٹ چکا، راتوں کی نیند روٹھ چکی، مگر دیکھ وہ دن، وہ حسین دن اب راستے پر ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ وہ نہ ختم ہونے والی طویل رات آخر کار ختم ہو چکی تھی، اور سورج ستاروں سے اپنی امانت واپس لے رہا تھا۔ یہ دن وہ دن تھا جب میرا شمس اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔
शम्स के आने की खबर हर गली हर कूचे में फैल चुकी थी। लोग शहर के किले की फसीलों पर चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। सूरज जब आसमान के बीचों बीच पहुंचा तो फसीलों पर सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। उलमा और ताजिर, हुनरमंद और देहाती, मुसलमान, ईसाई और यहूदी, सब के सब इस काफिले के मुंतज़िर थे जो मेरा शम्स वापस ला रहा था। मैं अपने महबूब को दुआओं में लपेट कर खुश आमदीद कहना चाहता था। अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए, मेरे होंठों से शबनम की तरह दुआएं बरस रही थी। अल्लाह, मुझे शम्स के दोबारा आने के लिए तैयार कर। ऐसा लगे कि जैसे ये पहली मुलाकात हो। हमारी पहली मुलाकात की खुशबू इन सूखे जिस्मों में ज़िंदगी भर दे। अल्लाह, हमें वो ज़िंदगी ना देना जो हिज्र के जहर से सेंची गई हो। हमें वो मोहब्बत न देना जो हमारी दहलीज तक न पहुँचे। हमें वो रात न देना जिसके चिराग गम की आग से जलाए गए हों। पहले पहल हुस्सामुद्दीन की आंखों ने उफक पर उठती गर्द देखी। वो खुशी से चीखा, देखो हमारे आका आ रहे हैं, मुबारक हो, वो बखैरियत लौट आए हैं। सामने सबसे आगे बढ़ते घोड़े पर शम्स सवार था और उसके साथ दौड़ता हुआ एक नौजवान था। वो मेरा बेटा था, मेरा सुल्तान वलद। जैसे बचपन में मेरे गले लगाने के लिए दौड़ता था, आज भी वैसे ही दौड़ रहा था। मेरा नेक बेटा। वो करीब आए, और करीब और करीब। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को था। मेरे कांपते कदमों ने साथ छोड़ दिया और मैं दौड़ पड़ा शम्स की तरफ। मोहब्बत के आदाब में सुरखरू होने के लिए दौड़ पड़ा। जब मैं घोड़े के करीब पहुंचा तो शम्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे घोड़े से उतारने में मदद की जा रही थी और उसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी। मैं अपनी रूह की रोशनी को देखकर बेख्तियार बोला, मैं तेरे मुस्कुराते चेहरे को तरस गया था मेरे सूरज। खुश आमदेद मेरे परिंदे। शम्स ने अपनी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी की और वो वाहिद लफ्ज़ कहा जो मेरे दिल के हर ज़ख्म का मरहम था, खुश पाया मेरे खामोश। करीब खड़ा एक हाफिज़ कुरान पढ़ रहा था और हम दो मोहब्बत के मारे एक दूसरे से लिपट गए, एक दूसरे की खुशबू में घुल गए। ये वस्ल की मस्ती थी। मैं खुशी से बेहोश होने वाला था। फिर मैं अपने माशूक के हाथों में गिर पड़ा और इल्तजा की, मुझे दोबारा ये हिज्र न सहना पड़े।